السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ مالک کا وجود کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عقل، نقل بلکہ فطرت سلیمہ کی بھی منافی ہے۔ اللہ مالک کے وجود کا عقیدہ فطرت انسانی میں شامل ہے۔ یہ ایسا رچا بسا ہوا ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص کسی مصیبت میں اگر مبتلا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور وہ اپنے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اللہ مالک کے وجود اس اعتبار سے بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں جتنی مخلوق ہے، مخلوق کا ہر وجود کمزور ہے، کمتر ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور اللہ مالک کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مالک کے فرمان سنیے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ مالک کے وجود اس اعتبار سے بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کو دنیا کی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ہاں البتہ مومن قیامت کے دن اللہ مالک کا دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ لیکن دنیا میں اللہ مالک کو اس دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اس دنیا میں عدم رؤیت کے باوجود جہاں مختلف مذاہب کے لوگ بڑی تعداد میں اللہ خالق و مالک کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں، وہیں بعض فلاسفہ اور سائنسدان بھی اللہ مالک کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج کے دور کے چند ملحدین وہ اللہ مالک کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا انکار کسی علمی بنیاد پر نہیں بلکہ نفسانی خواہشات، شہوات اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جس میں کوئی قانون نہ ہو، مادر پدر آزاد آوارہ گردی کی وجہ سے وہ خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر خالق کے وجود کو مانیں گے تو پھر اس کی طرف سے لگائی ہوئی پابندیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جانوروں کا معاشرہ ہو جہاں انہیں کسی کام سے اور کسی بات سے کوئی روک نہ سکے، اس لیے وہ اللہ کے وجود کا انکار کر کے اپنی بے حیائی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے انکار کا نظریہ ہر دور میں مردود رہا، ہر دور میں کمزور، بیکار اور اس حد تک ناقابل التفات رہا کہ قرآن حکیم نے بھی اس نظریے کے رد کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، بلکہ ایک عام فہم اور ایک عام انداز میں سوال کیا جو عقل اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ گویا یہ حسین کائنات، یہ سرسبز و شاداب زمین، یہ خوبصورت آسمان، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ بہتا ہوا پانی، یہ سمندر، یہ آبشاریں، یہ چہچہاتے پرندے، یہ پوری کائنات، اس کائنات کی ایک ایک چیز بول کر خالق و مالک کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ خالق و مالک کے وجود کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور وجود باری تعالیٰ کا انکار یہ علمی بنیادوں پر قائم نہیں بلکہ صرف ناجائز خواہشات، بری سوچ اور برے خیالات کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے ہمیں خالق و مالک کے وجود پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز خالق کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک عربی شاعر کا کتنا پیارا کلام ہے، فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد۔ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پہ دلیل ہے۔ یعنی اس کائنات کا پورا نظام، دن اور رات کی گردش،
موسموں کی تبدیلی، بادلوں کی سیر، سمندر کی موجیں، چاند اور سورج کی روشنی، زمین سے اگتی ہوئی فصل، آسمان سے بارش کا نزول، بغیر کسی تصرف اور بغیر کسی خالق و مالک اور بغیر کسی صانع کے ممکن ہے؟ آپ ایک جگہ پہ بیج بوتے ہیں کریلے کا اور اس کے ساتھ بیج بوتے ہیں سیب کا، دونوں کی زمین ایک طرح کی ہے، دونوں کو پانی ایک طرح کا ملتا ہے، ایک بیل سے کڑوا کریلا نکلتا ہے اور دوسرے سے میٹھا سیب پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں؟ اگر باشعور انسان، عقل مند انسان صرف دنیا کے اس نظام پر نظر دوڑا لے تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی الہ ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی الہ ہے، وہ الہ برحق، وہ خالق و مالک۔ ہمیں نظر نہیں آتی اس کی ذات، لیکن اس کی نشانیاں ہمارے اپنے جسموں میں ہے، اس کائنات میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ہیں۔ لہذا دور حاضر کے بدکار، بے حیا ملحدین جو مغربی معاشروں میں رہنے کی وجہ سے آوارہ ہو گئے، ان کا یہ کہنا کہ چونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، یہ ان کا ڈھکوسلا ہے اور صرف مذہبی پابندیوں سے آزادی پانے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ ایک گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس کچھ لوگ آ گئے اسی قسم کے، انہوں نے کہا جی اللہ تو نظر نہیں آتا، جب نظر نہیں آتا تو اس کا وجود نہیں ہے، ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہوتی نہیں ہے۔ مولوی صاحب جٹ دیسی آدمی، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے اس کے سر میں مارا، وہ پتھر سر کو لگا تو اس نے چیخ ماری۔ مولوی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت درد ہوا۔ کہا جھوٹ بولتا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا تیرا درد۔ تو نے ہی یہ قانون بیان کیا جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں، تو درد نظر نہیں آ رہا، تیرا یہ رونا یہ چیخنا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس جٹ کو پتھر کھا کے مولوی صاحب سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ قانون ہی باطل ہے کہ جو نظر نہیں آتا وہ اس کا وجود نہیں ہوتا۔ تو جو خالق و مالک کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ صرف اپنی عیاشی اور بدمعاشی کے لیے، دنیا کی 4 دن کی زندگی کو اپنی مرضی سے جینے کے لیے، ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے۔ کیوں اگر یہ لوگ اسلام کا نام لے کر یہ اعمال کریں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، عریانی اور فحاشی کے، شراب نوشی کے، کبائر کا ارتکاب کریں، تو معاشرے میں ان کی کیا عزت ہوگی؟ لوگ ان کو کیا جانیں گے؟ ہر کوئی ان کو ذلت کی نظر سے دیکھے گا اور ان کے منہ پہ تھوکتا پھرے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنی اس عیاشی اور بدمعاشی کے لیے راستہ کیا نکالا کہ ذات باری تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دو۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے جن ڈھکوسلوں اور تھیوریز کی بنیاد پر اللہ مالک کے وجود کا انکار کیا، مثلا بگ بینگ کی تھیوری، نظریہ ارتقاء اور کائنات کا خود بخود وجود میں آنا، تو اے آوارہ ملحدو، کیا ان تمام چیزوں کا تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ کوئی ملحد اپنی پیدائش کے واقعات نہیں بتا سکتا، چاہے جائے کہ وہ کائنات کی پیدائش کے واقعات بتائے۔ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا، اس کو تو وہ واقعات یاد نہیں، اس کو تو اس کا شعور نہیں، ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے کی زندگی گزاری اس زندگی کا اسے شعور نہیں، تو کائنات کے وجود کے سے کیا شعور ہوگا؟ کیا اس نے وہ وجود دیکھا تھا جس کے بارے میں مالک نے 14 صدیے پہلے بتا دیا قرآن حکیم کی آیات میں کہ اس کائنات کی پیدائش کیسے ہوئی؟ یہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا، ایک دھماکے سے ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ یہ تو مانتی ہے سائنس کے دھماکہ ہوا، کرنے والا خالق و مالک ہے، اس کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور تم آج اس تحقیق پر پہنچے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے پیدا ہوئی۔ شریعت اسلامیہ قرآن حکیم نے تو ہمیں یہ 14 صدیے پہلے بتا دیا کہ ہم نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا، یہ زمین و آسمان کیسے جدا ہوئے، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ تو ایسی بہت ساری اشیاء ہیں جن کو نہ دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص خالق و مالک کے وجود کا اس لیے انکار کرے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تو یہ نیری جہالت اور حماقت ہے۔ اللہ مالک نے عدم رؤیت کے باوجود بہت سارے ایسے دلائل براہین قائم کیے ہیں جن کے ذریعے ہر ذی شعور اور عقل مند شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور سب سے پہلی دلیل صحیح بخاری 1385 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا
فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے والوں کے دلوں میں اپنے وجود کا احساس رکھا ہے۔ اب پیدا ہونے والا تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو اس کے ماں باپ ہے جو چاہے اسے یہودی بنا دے یا عیسائی بنا دے یا مجوسی بنا دے۔ جب وہ پیدا ہوا تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا۔ جو شخص فطرت سلیم پہ پیدا ہو اس کے دل میں اللہ کے وجود کا شعور، اس کی معرفت کے حصول کی صلاحیت اور اس کے دین کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ آڑے نہ آئیں اور اسے غلط نہج پہ نہ چلائیں، اس کی تربیت نہ خراب کریں، تو وہ خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے۔ نیکی کا حسن اور برائی کی قباحت اس پہ اشکار ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے فطری دلائل ہیں جو انسانوں کو اپنے خالق و مالک کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی معصوم بچے سے بھی سوال کریں جس نے بھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، بیٹا تمہیں کس نے پیدا کیا، تو بچہ فوراً جواب دے گا مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اس سے پوچھے اللہ کہاں ہے، تو وہ فوراً آسمان کی طرف انگلی بلند کرے گا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ آسمانوں میں ہے۔ گویا وجود باری تعالیٰ کا عقیدہ انسانیت کی فطرت میں ہے۔ یہی وجہ ہے لوگوں کی بھاری اکثریت جن کی فطرت ابھی تک سلیمہ ہے، مسخ نہیں ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق و مالک مانتے ہیں۔ لیکن ہاں، بعض کچھ آوارہ قسم کے ملحدین جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، جن پر خواہشات کی ایک اندھیری چادر چڑھ چکی ہے، وہ اللہ مالک کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ بھی کائنات کے اس نظام پر غور کریں تو ضرور آسمان و زمین کے رب اور خالق کائنات کے اقرار کر لیں گے۔ دوسری دلیل عقل سلیم ہے۔ تمام عقول سلیمہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، اس لیے آپ عقل مند لوگوں کو دیکھیں گے وہ اللہ کے وجود کے اقرار کرتے ہیں، ان میں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، تمام مذہب کے اہل عقل، اہل دانش، بھلے وہ فلاسفہ اور سائنسدان ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ کیونکہ کسی انسان کی عقل یہ بات نہیں مان سکتی کہ کوئی چیز بنانے والے کے بغیر بن جائے، کوئی صنعت بغیر صانع کے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کریشن کے پیچھے کوئی کریٹر ہے، کوئی ہے ذات جو چیز بنا رہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایک موبائل ہے 2023 کا سب سے بہترین ماڈل، لیکن اس کو کسی نے بنایا نہیں، یہ اپنے آپ بن گیا، تو لوگ اسے بیوقوف کہیں گے، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک جوتی ہے، بہت خوبصورت، بہت آرام دہ، لیکن یہ اپنے آپ بنی ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی چیز کا وجود بغیر کسی بنانے والے کے نہ ماننے والے اس پوری کائنات کو بغیر کسی بنانے کے مان کر بیٹھے ہیں کہ یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی اور اپنے آپ اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو کوئی مخلوق بغیر خالق کے اور کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو اس زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ اسے اللہ کہتے ہیں۔ آپ سے کوئی الحاد کی بیماری کا مارا ہوا اللہ مالک کے بارے میں گفتگو کرے تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ فلاں شہر فلاں جگہ پر آباد ہے جو بہترین شہر ہے، اس میں بہترین اناج ہے، بہترین پھل سبزی مشروبات، ہاسپٹل، تمام سسٹم چل رہا ہے، لیکن وہ تمام سہولیات کے باوجود اسے کسی نے بنایا نہیں ہے۔ وہاں بلڈنگیں اپنے آپ کھڑی ہوئی ہیں، وہاں کھیت کھلیان اپنے آپ چل رہے ہیں، وہاں کا نہری سسٹم اپنے آپ چل رہا ہے، اسے کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا بلکہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا۔ تو اس سے کہیے جب ایک چھوٹے سے گاؤں، ایک چھوٹے سے شہر کے وجود کو بغیر کسی بنانے والے اور بغیر کسی کنٹرول کرنے والے کے تم تسلیم نہیں کرتے، تو اس پوری کائنات کو کیسے تسلیم کرتے ہو کہ یہ پوری کائنات اپنے آپ بن گئی؟ کبھی فاختہ کے انڈے سے کوا پیدا نہیں ہوا، کبھی ہرن کے پیٹ سے سور پیدا نہیں ہوا، کبھی انسان کے پیٹ سے کوئی جانور پیدا نہیں ہوا۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک کائنات کے امور ہیں جس کو کون چلا رہا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ایک مسلمان دیہاتی نے کتنی پیاری بات کی، البعرۃ تدل علی البعیر وآثار القدم يدل على المصير۔ ایک مینگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، قدموں کے نشان مسافر کا پتہ دیتے ہیں۔ وَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فُجَاجٍ أَفَلَا تَدُلُّ عَلَى الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ۔ تو پھر یہ برجوں والا آسمان،
یہ کشادہ راستوں والی زمین، یہ موجوں والا سمندر ایک ذات علیم و خبیر پر دلالت کیوں نہیں کرتا؟ مینگنی کو دیکھ کر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کی اونٹ کی مینگنی ہے۔ ابو سفیان نے جب اس مینگنی کو توڑا اور اس میں کھجور کو پایا تو کہا یہ تو مدینے کے اونٹ ہیں۔ پہچاننے والے مینگنی سے اونٹ کے وجود کو پہچان لیتے ہیں، اور تم کائنات کے وجود سے اس کے خالق و مالک کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ صرف تمہاری بے حیائی کا اور آوارہ گردی کا ایک راستہ ہے کہ تم خالق کا انکار کر کے مذہب کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانا چاہتے ہو، مذہبی پابندیوں سے آزادی پا کر جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس لیے تم ہیلے اور بہانے کے طور پہ خالق و مالک کے وجود کا انکار کرتے ہو۔ ہر صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس کائنات کا نظام، یہ بہت ساری مخلوقات کے وجود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کو تخلیق کرنے والا کوئی ہے، ان کو موت و حیات دینے والی کوئی ذات ضرور ہے، کیونکہ خالق کے بغیر کسی اتفاقی حادثے کی وجہ سے ایسی خوبصورت کائنات کا وجود عقلاً محال ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ایک حکایت منسوب ہے کہ بعض فلسفی ملحد ان کے پاس آئے اور وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنے لگے، تو امام صاحب نے کہا معافی چاہتا ہوں، فی الحال میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے ایک اطلاع ملی ہے جس پر میں بہت زیادہ غور و فکر کر رہا ہوں، اور وہ اطلاع یہ ملی کہ کشتی ہے جو تجارتی سامان سے لدی ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی ملاح ہے نہ کوئی نگہبان ہے، اور اس کے باوجود یہ سمندر کی سینوں کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرتی ہے، خطرناک موجیں آتی ہیں تو اس سے بچ نکلتی ہے۔ تو وہ فلاسفہ و ملحدین فوراً بول اٹھے، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے، ملاح کے بغیر کشتی سامان اٹھا کر کیسے ایک شہر سے دوسرے شہر، کیسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا سفر کر سکتی ہے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فوراً کہا کہ جب تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایک کشتی، چھوٹی سی کشتی تجارت کا سامان لے کے بغیر کسی ملاح کے، بغیر کسی چلانے والے کے سمندر کے اندر ایک کنارے سے دوسرے کنارے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک نہیں جا سکتی، تو اس پوری کائنات کو کیسے تسلیم کرتے ہو کہ یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئی؟ گویا یہ کہنا کہ یہ کائنات خالق کے وجود کے بغیر وجود میں آئی، یہ بات عقل سلیم کے منافی ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس پوری خوبصورت کائنات کو، جس میں کہیں سمندر ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سرسبز زمین ہے، کہیں ریت کے ٹیلے ہیں، کہیں کوئی رنگ ہے اور کہیں کوئی رنگ ہے، اور یہ کائنات ایک ترتیب سے چل رہی ہے، ان میں آپس میں کوئی اختلاف، کوئی لڑائی نہیں ہے اس نظام کے اندر، یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کیسے پیدا ہو گئی؟ وجود باری تعالیٰ کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، وہ قومیں جن پر عذاب آیا، جو بربادی کا شکار ہوئی، وہ نہایت طاقتور اور نہایت شان و شوکت کی مالک تھی، اور ان کے مقابل جو انبیاء کرام تھے یا عام مومنین تھے، وہ بڑے کمزور ہوا کرتے تھے دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی مال و دولت و طاقت کے مقابلے پر وہ انتہائی کمزور ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب عذاب آتا تھا وہ ساری قومیں ہلاک ہو جاتی تھی، اور انبیاء اور مومنین کی جماعت زندہ بچتی تھی، محفوظ رہتی تھی۔ یہ دلیل ہے کہ ان اہل ایمان کے ساتھ خالق و مالک کی قوتیں ہوا کرتی تھی، جو ان کو بچا کر اپنے انکار کرنے والوں کو ہلاک و برباد کر دیا کرتا تھا۔ کیونکہ دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ طاقتور کے مقابلے پہ کمزور ہلاک ہوتا ہے، کمزور مارا جاتا ہے، طاقتور ہمیشہ جیتتا ہے، لیکن اس کائنات کے اندر ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کمزور بچے اور طاقتور کو ہلاک کر دیا گیا۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام چند افراد کے ساتھ بچا لیے گئے، تو کوئی تو ہے جس نے اس سمندر کو روکا اور موسیٰ کو گزار دیا، اور جب فرعون اس میں آیا تو انہی لہروں کو بہنے کا حکم دے دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر اور قوم کو بہا کر لے گیا۔ اس کائنات کے اندر جنات موجود ہیں، جنات کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا، تو جنات کا وجود بھی موجود ہے۔ جنات کو ایک عجیب قوت اور سرعت دی گئی ہے، وہ انسانوں کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ نظر نہ آنے کے باوجود جنات کا وجود ہے، تو خالق و مالک اگر نظر نہیں آتا تو یہ اس کے وجود کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان اور باقی مخلوقات کے جسموں میں روح کا ایک وجود، یہ بھی اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ تمام عقل مند
اور تمام اطباء اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ روح ہی بدن کو کنٹرول کرتی ہے، حالانکہ انہوں نے روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا، روح کو سونگا نہیں ہوتا، وہ حواس کے ذریعے محسوس نہیں کی جا سکتی، اس کے باوجود اس کے وجود پہ یقین ہے کہ وہ، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جسم کے اندر کس کیفیت میں ہے، کھڑی ہے، بیٹھی ہے، لیٹی ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ روح ایک حقیقت ہے۔ جب روح ایک حقیقت ہے تو روح کو پیدا کرنے والے کی حقیقت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ دین اسلام کے محاسن، دین اسلام کی خوبیاں، یہ اللہ مالک کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں۔ یہ بیت اللہ، یہ زمزم کا کنواں، یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اس کنویں کا پانی پیے تو یہ کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مریض کے لیے شفا ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا ہے، یہ پینے والے کے لیے مشروب ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ نہ اس کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا۔ اسے کسی برتن میں بھی ڈال کے رکھ دیا جائے ایک طویل عرصے تک کے لیے تو اس کا رنگ ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ نشانی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا وہ خالق و مالک ہے۔ اس خالق کے وجود پہ ایمان لانا یہ فطرت سلیمہ کا مطالبہ ہے۔ اسی طرح اللہ مالک کے بھیجے ہوئے انبیاء کے معجزات ہیں، یہ معجزات بذات خود دلیل ہے خالق و مالک کے وجود پر۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا، اس اونٹنی کے قتل کر دینے پر قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آنا اور ساری قوم کا برباد ہو جانا، یہ وہ معجزات ہیں جو دلالت کرتے ہیں ایک اللہ خالق کے وجود پر۔ خود قرآن حکیم ایک عظیم معجزہ ہے اور وجود باری تعالیٰ پر ایک ٹھوس دلیل ہے۔ صدیے گزرنے کے باوجود اس کتاب میں ایک نقطے کا اضافہ اور ایک نقطے کی کمی نہیں ہو سکی۔ یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب، اس کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ اپنی اسی شکل میں موجود ہے جس شکل کے اندر یہ نازل کی گئی تھی۔ اس طرح آسمانوں سے لے کے زمین تک، زمین کے نیچے یا آسمانوں کے اوپر، اس کائنات کے اندر ایسی نشانیاں ہیں کہ اگر کسی کا دل سلیم ہے، کسی کی فطرت سلیم ہے، وہ ان نشانیوں پر غور کرتا ہے تو یہ نشانیاں بول بول کر ایک اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہیں۔ صرف وہی بھٹکے گا اس راہ سے جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، یا جو اپنی خواہشات کا غلام بن کر اس دنیا کے اندر مذہبی آزادیوں سے جان چھڑانے کے لیے اس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔